قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صفائی ستھرائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ شطر کے معنی بعض علماء نے حصے کے کیے ہیں اور بعض حضرات نے اس کے معنی نصف سے بھی کیے ہیں، اور بعض دفعہ ترجمہ کیا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو صفائی ستھرائی عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یا زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ معاشرے کے حصے کے ہونے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا حکم یہ ہمارے دین اور شریعت کی طرف سے بھی ہے، اور ہمارے دین اور شریعت نے صفائی اور ستھرائی کو پسند کیا ہے اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک طہارت کہلاتی ہے، ایک نظافت کہلاتی ہے۔ اردو میں جسے ہم تعبیر کرتے ہیں پاک صاف، پاک صاف، تو طہارت کا معنی پاک سے کیا جاتا ہے، نظافت کا معنی صاف سے کیا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں شریعت میں مطلوب ہے، پاکی بھی مطلوب ہے، صفائی بھی مطلوب ہے، طہارت بھی اور نظافت بھی۔ طہارت یعنی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم ہر قسم کے نجاست سے پاک ہو، چاہے وہ نجاست ظاہری ہو چاہے حکمی ہو۔ نجاست حکمی اور ظاہری دونوں سے پاک ہو، یعنی نہ تو انسان ناپاک ہو، بعض مرتبہ انسان کو ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، چاہے ظاہر میں نہ بھی ہو، بدخوابی ہو یا ناپاکی لاحق، وہ انسان بھی کیا ہے، یہ بھی ناپاکی کہلاتی ہے۔ بعض مرتبہ جسم پر ظاہری ناپاکی لگ جاتی ہے، یہ بھی ناپاکی کہلاتی ہے۔ تو یہ چیز کہلاتی ہے ناپاکی۔ تو ناپاکی سے بھی انسان کا جسم بالکل پاک ہونا چاہیے کہ انسان پاک رہے۔ اسی طرح صاف بھی رہے، نظافت، کہ انسان کے جسم پر کوئی میل کچیل نہ ہو۔ جیسے ہوتا ہے نا میل کچیل، لباس میلا کچیلا ہے، بدن میلا کچیلا ہے، ناگوار بدبو جسم یا کپڑوں سے لباس سے آ رہی ہے، تو شریعت میں پاکی بھی مطلوب ہے اور نظافت یعنی صفائی بھی مطلوب ہے، اور ایسے شخص کو پسند کیا گیا۔ احادیث میں واقعات آئے ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم اپنے بال کم از کم سلیقے سے بنا لو؟ تو آپ نے، واقعات سے ایسا ملتا ہے احادیث سے، آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی کہ بھئی لباس صاف ستھرا رکھو، اپنے بال صحیح رکھو، تو یہ شریعت کا حصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تو ظاہری صفائی ستھرائی کا حکم ہے، لیکن فرماتے ہیں اے مسلمان، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف رکھو۔ تو انسان جہاں اپنے ظاہر کو صاف رکھے، اپنے باطن کو بھی صاف رکھے۔ باطن کی صفائی کا مطلب کیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان امراض، باطنی گندگی، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بیجا غصہ ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ باطنی امراض۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ظاہر کو بھی صاف رکھو اور باطن کو بھی صاف رکھو ان امراض سے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بھی ہم ہر وقت اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، جسم ہمارا صاف ستھرا ہو، لباس ہمارا صاف ستھرا ہو، ٹوپی ہماری صاف ستھری ہو، اور ایسی وضع قطع اختیار کرے جو ایک سنجیدہ اور مہذب ہو۔ پھر خاص طور پر اللہ پاک کے گھر میں آتے وقت انسان اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے کہ لباس گندا نہ ہو، میلا کچیلا نہ ہو، اور نہ اس سے ناگوار بو آئے جس کی وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو پریشانی ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔